السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم غلام تھوڑی ہیں، وہ فرحاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے سوال کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ فی الحال ہم اس ظالم انسان کے حکم کے پابند ہیں۔ میں کسی کے حکم کی پابند نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اور آخر وہ انسان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ امریکہ سے آیا ہے، پوری دنیا فتح کر کے نہیں آیا۔ اتنا تو لوگ سکندر اعظم کے آگے پیچھے نہیں گھومے ہوں گے جتنا زاویار انصاری کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ یہاں پر آ کر یہ جو ایفیشنسیاں پھینک رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہاں پر واش روم صاف کرتا ہوگا۔ تو مجھ سے کیوں جل رہی ہو؟ جنید جو کافی دیر سے چپ بیٹھا ہوا تھا گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بولا۔ او ہیلو مسٹر، مجھے کسی سے بھی جلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک اس مسٹر امریکن مین کا سوال ہے، اسے اس جلنے سے اچھا ہے کہ میں کسی اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دوں۔ دیکھو پلیز، یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج ہی جا کر یہ کام کرو، ہم پر بھی تھوڑا سا احسان کرو۔ 18 سال ہو گئے ہیں تم نے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی ایک دن ہمیں بھی تو سکون کا ملنا چاہیے۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تھی کہ کمرے کے اندر داخل ہونے والے زاویار انصاری کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی۔ یہ یہاں پر دیوار کس نے کھڑی کر دی ہے؟ وہ اپنی ناک سے ہلاتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو باقی کے الفاظ منہ میں ہی گم ہو گئے تھے۔ اوہ، آپ یہاں پر؟ آئیے بیٹھیے، دروازے میں کیوں کھڑے ہیں؟ فرحاد اٹھو، بھائی کے لیے جگہ بناؤ۔ وہ فوراً سے اس کی جی حضوری شروع کر چکی تھی، جبکہ جنید اس کی چالاکی پر اشش کر رہا تھا۔ زاویار صاحب، جس نے اندر ہونے والی ساری گفتگو اپنے کانوں سے سنی تھی، وہ لارنگارہ آنکھوں سے اس کو گھور رہا تھا۔ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو تم؟ ارے بھائی، اس کا کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا۔ وہ کیوں؟ زاویار نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ FSC میں بری طرح سے فیل ہو گئی تھی، ایک بار نہیں 2 بار۔ وہ اپنا چہرہ اپنے دوپٹے کے نیچے چھپانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ جنید کا گلا دبا دے اور پھر اس کی قبر اسی حویلی میں ہی بنائے۔ تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے میڈم میری بات سنیں، کم سے کم میرے پاس تو ہوگا، آپ نے تو پاسنگ مارکس بھی نہیں لیے تھے، آپ تو چیٹنگ کرتے ہوئے بھی پکڑی گئی تھی۔ اگر دادا جان آپ کے پرنسپل صاحب کی منتیں نہ کرتے تو محترمہ کبھی بھی دوبارہ ایگزام دینے کے قابل نہ رہتی۔ خیر، دوبارہ ایگزام دے کر بھی تم نے کون سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے؟ تھوڑی دیر پہلے اس نے اور فرحاد نے مل کر پلان بنایا تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے آنے والے اپنے خروس کزن یعنی زاویار کی ٹانگ کھینچیں گے۔ جنید نے تبھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی زاویار کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ محترم کو زاویار کی چھوٹی بہن سے محبت ہو گئی تھی، اور اب وہ زاویار کی نظروں میں اپنے نمبر بنانے کے چکروں میں تھا۔ فرحاد، تمہیں کیا نورین نام کی وہ لڑکی یاد ہے جو ہمارے ساتھ کالج میں پڑھا کرتی تھی؟ وہ اپنے کانوں میں کجلی کرتے ہوئے فرحاد پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ اگلے لمحے جنید صاحب وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے، تو جبکہ وہ دانت پیستے ہوئے اس کی پشت کو گھورنے لگی تھی۔ فرحاد، تم جاؤ، مجھے اس سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا جبکہ زاویار انصاری اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک بات جو میں نے شدت سے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان کینچی کی طرح تیز اور سام کی طرح لمبی ہے۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ اپنی زبان باہر نکالی، مگر زاویار کی گھوری پر وہ فوراً سے اپنی زبان اندر کرتے ہوئے اپنا چہرہ جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میرے کمرے میں الارم کس نے رکھا تھا؟ کون سے الارم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فوراً سے انجان بن گئی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو، ورنہ… ارے آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، مجھے پہلے سوچنے تھے، کیونکہ اس حویلی میں صرف میں ہی نہیں ہوں بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی شکل دیکھنا بھی… باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کام تمہارا ہے۔ وہ 2 قدم آگے کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ آپ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
اگر آپ نے مجھے دھمکی بھی دی تو میں جا کر تایا جان کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمات درج کرواؤں گی، اور میں ان مقدمات کی ڈیٹ 2 سالوں تک ایکسٹینڈ کروا دوں گی، اور یہ 2 سال تم میرے عتاب کا نشانہ بنتی رہو گی۔ ٹھیک ہے، مانتی ہوں کہ آپ وکیل ہیں، لیکن یہ وکالت آپ گھر کے باہر چھوڑ کر آیا کریں۔ مجھ پر اپنا رعب اور دبدبہ جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بات کرتی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، مگر زاویار کو اس پر ذرا بھی پیار نہیں آ رہا تھا۔ صبح صبح وہ اس کی نیند برباد کر چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے بزنس پروجیکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مصروف تھا۔ راتوں کو دیر دیر تک جاگتا تھا، اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، اور اس بات سے محترمہ مناہل صاحبہ بھی واقف تھیں، کیونکہ روز رات کے وقت جب انکل اس کے کمرے میں کافی کا بھرا ہوا مگ لے کر جاتے تھے تو اس کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج زاویار نے رات دیر تک جاگنا ہے۔ وہ بھی مزے سے، کبھی اس کی کافی میں نمک ملا دیتی تھی تو کبھی اس کی کافی میں مرچیں گھول دیتی تھی۔ زاویار جانتا تھا کہ یہ شرارتیں اس کی ہیں، مگر وہ جان بوجھ کر اس کو چھوٹ دے رہا تھا۔ وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ مناہل صاحبہ خود ہی باز آ جائے۔ ابھی وہ زاویار کی شخصیت سے واقف نہیں تھی۔ جب وہ شخص ایک بار کسی کے ساتھ ضد لگا لیتا تھا تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ اگلے کو وہ دن میں تارے نہ دکھا دے۔ 2 دن پہلے ہی زاویار اس کو کالج میں لینے کے لیے گیا، مگر پتہ چلا کہ محترمہ پہلے ہی اپنی فرینڈ کے ساتھ اس کے گھر جا چکی ہیں، اور حویلی میں کسی کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا۔ فرحاد، جو کہ مسلسل اس کے نمبر پر کال کر رہا تھا تاکہ اسے آنے والے طوفان کے بارے میں خبر کر سکے، مگر محترمہ کا موبائل بند جا رہا تھا کیونکہ وہ پورا دن کالج میں گیمز کھیلنے میں مصروف رہی تھی۔ 3 سے 4 بار اس کا موبائل پکڑا بھی جا چکا تھا، مگر وہ اپنی کلاس ٹیچر کو 5000 دے کر اسے چپ کروا دیتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کی تعریفیں کرتی، اس کو کول کہتی تو وہ خود کو مزید ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اس دن اپنی دوست کے گھر ٹائم گزارنے کے بعد وہ وہاں سے نکلنے ہی لگی تو زرمینہ نے اس کو بتایا، تمہارے گھر سے کالز آ رہی ہیں۔ ارے چھوڑو، میں خود ہی گھر جا کر ان کو بتا دوں گی کہ تمہارا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں تمہیں اسپتال لے کر گئی تھی۔ اسے ناک سے مکھی اڑائی۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس کا سامنا زاویار انصاری سے ہوا تھا۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے انتہائی خوشگوار لہجے میں بولی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس انسان کا منہ توڑ دے۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں کالج گئی تھی۔ اس کے بعد کہاں پر گئی تھی؟ کیونکہ تمہارا کالج ختم ہوا 1 گھنٹہ ہوا ہے۔ ابھی وہ اصل میں میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کو اسپتال لے کر گئی تھی۔ کون سا اسپتال؟ ایک تو آپ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ فرحاد جو کسی خاموش ہونے کے لیے کہہ رہا تھا اور اس کو اشارے کر رہا تھا کہ سچ سچ بتا دو۔ وہ اس کی بہانے بازی پر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا، یعنی یہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ لڑکی اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑا مار چکی تھی۔ دیکھا دادا جان، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی ہے، اس کے بہت پر نکل آئے ہیں، اس کے پر کاٹنے پڑیں گے۔ ارے ایسے کیسے؟ وہ واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی۔ اس دن کے بعد دادا جان نے زاویار کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ اس کو روز صبح کالج چھوڑنے کے لیے بھی جائے گا اور اسے لینے کے لیے بھی جائے گا۔ کالج کے چوکیدار کو بھی زاویار نے ہدایت کر دی تھی کہ اب اگر دوبارہ تم اس کو کالج سے باہر نکلتے ہوئے دیکھو تو اسی وقت یہ مجھ سے رابطہ کرنا۔ محترمہ کی عیاشی ختم ہو گئی تھی، اب تو اس کا کالج جانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس نے زاویار کے کمرے میں ایک الارم سیٹ کیا تھا، اور وہ الارم اس نے چھپا دیا تھا۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا جب کمرے میں شور پیدا ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ پہلے ہی سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور اب اس الارم کی وجہ سے اس کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ آج اس لڑکی کو میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہوں۔ وہ غصے سے صبح کے وقت باہر نکل گیا۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد جا کر وہ الارم بند ہوا تھا۔ ابھی بھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ الارم کہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اگلے ہی دن بہت ہی چالاکی سے اس نے وہ الارم محترم کے کپڑوں کے اندر سے نکالا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اس کی اس حرکت کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ دادی جان سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں جا رہا تھا کہ کچن سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم زمین کے ساتھ باندھ دیے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی شان میں پھول جڑ رہی تھی۔ وہ اسے ڈرتی بھی بہت زیادہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی باز نہیں آتی تھی۔ میں بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ فرحاد سے بولی، اپنی بوریت اپنے آپ تک محدود رکھو، مجھے اپنی کسی بھی پلان کا حصہ مت بنانا۔ یار باقی ساری باتیں چھوڑو، تم اس جنید کو دیکھو، یہ کتنا بڑا دوغلا انسان ہے۔ زاویار کی بہن کیا پسند آ گئی ہے، اس نے تو ہمیں چھوڑ ہی دیا ہے۔ ذرا کامران بھائی کی شادی آنے دو، وہاں پر تم نے اس کو ٹکا کر مزے چکھاؤں گی۔ ان کی کزن کی شادی تھی اور یہ شادی گاؤں میں موجود حویلی میں ہو رہی تھی۔ وہ سبھی اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ 2 دنوں کے بعد مہندی تھی۔ اس نے اپنے لیے بہت ہی پیارا ڈریس بنوایا تھا۔ ہاں وہ سلیو لیس تھا، یہ الگ بات تھی۔ اس نے سوچا کہ چونکہ وہ عورتوں میں ہی رہے گی، اسی وجہ سے اس طرح کا لباس پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مہندی کی رات وہ شیشے کے سامنے خود تیار ہو رہی تھی۔ ایک نظر اس نے خود پر ڈالی، بلا شبہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی سفید بازو بلیک کلر کے ڈریس میں صاف واضح ہو رہی تھی، جس نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جب وہ باہر گئی تو تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی، کیونکہ میل اور فیمیل کا فنکشن ایک ہی جگہ پر کیا جا رہا تھا۔ چونکہ شادی خاندان میں ہو رہی تھی، دولہا دلہن کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، اسی وجہ سے کمبائن فنکشن کی پرمیشن مل گئی تھی۔ زاویار انصاری جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا، جب اس کی نظر اپنی کزن پر پڑی تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اس نے بے ساختہ اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ فرحاد، اس کو بولو کہ جا کر ڈریس چینج کرے۔ اپنے پہلو میں کھڑے اپنے چھوٹے کزن کو اس نے ہدایت کی۔ فرحاد بھی اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر بدمزہ ہوا تھا۔ جب اس نے یہی پیغام اسے دیا تو وہ ناک چڑھاتے ہوئے کہنے لگی، میں اس کی بیوی یا اس کی بہن نہیں ہوں جو وہ مجھ پر اس طرح کی پابندیاں عائد کرے گا۔ اس کو بولو کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، اور یہ ڈریس میں نے دادی جان سے پوچھ کر بنوایا ہے۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو زاویار صاحب کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اگر تم لڑکیوں کا فنکشن الگ سے ہوتا ہے تو وہ تمہیں کبھی بھی منع نہیں کرتے۔ ابھی دیکھو یہاں پر دوسری برادری کے بھی لوگ شامل ہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے کانوں میں غراتے ہوئے بولا تھا، تم جو اس خروس انسان کی زبان بول رہے ہو یہ بھی مجھے پتہ چل رہا ہے۔ اس کو بولو کہ میں چینج نہیں کروں گی، اس نے جو کرنا ہے کرے، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ فرحاد کو آنکھیں دکھا کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور یہ بات سچ تھی کہ وہ وہاں پہ کافی زیادہ انسیکیور محسوس کر رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے سب مردوں کی نظریں اس کے اوپر ہی جمی ہوں۔ دادی جان نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر دادی جان کے سامنے نہیں جا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میں نے ضد تو کر لیا ہے، لیکن پتہ نہیں اب وہ جلاد کیا کرے گا۔ آپی چھوٹی بچی کی آواز سن کر اس نے نیچے دیکھا، جہاں پر اس کے کزن کی بیٹی کھڑی تھی۔ آپی، آپ کو جویریہ باجی بلا رہی ہیں، اس بچی نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، کیونکہ ابھی انہوں نے مہندی لے جانے کی تھالیاں بھی تیار کرنی تھی۔ یہ بات اس کے ذہن سے بالکل نکل چکی تھی، اور جویریہ نے اس کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ تم دوسری حویلی آ جانا۔ کہاں پر ہے جویریہ جی؟ وہ کمرے میں۔ یہ کہہ کر بچی وہاں سے بھاگ گئی تھی، مگر وہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ دوسری حویلی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہو۔ جاتی ہوں، اسے معذرت کر لیتی ہوں، بولوں گی کہ دماغ سے نکل گیا تھا۔ دل ہی دل میں ارادہ کرتی ہوئی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں جاتی کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ وہ اپنے بازوؤں پر زاویار انصاری کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کو محسوس کرتے ہوئے تکلیف سے تڑپ اٹھی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہ لباس چینج کرو گی تو ابھی تک تم نے چینج کیوں نہیں کیا؟ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے ہیں۔ میں آپ کی بہن یا بیوی نہیں ہوں، تم اس حویلی کی عورت ہو، اور میں اس حویلی کا سربراہ ہوں۔ سربراہ ہونے کی حیثیت سے
مجھے پورا حق ہے کہ تم پر روک ٹوک کر سکوں۔ آخر یہ پہن کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہاری سرپرستی کرنے والے لوگ بے حیا ہیں؟ وہ اس پر نظریں گاڑتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ یہ آپ کی ذہنیت ہے اور اس کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ 2 منٹ ہے تمہارے پاس، چینج کر کے آؤ۔ اگر دوبارہ میں نے تمہیں ان کپڑوں میں دیکھا تو وہیں پر تمہارا گلا دبا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے بازوؤں کو سہلانے لگی تھی۔ اس کو تو اب میں سبق سکھاتی ہوں، پتہ نہیں یہ خود کو سمجھتا کیا۔ اس کو لگتا ہے کہ مجھ پر غصہ کر کے یہ مجھے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی ہوئی وہ اس وقت غصے میں اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اس نے ڈریس تو چینج کر لیا تھا لیکن اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ فرحاد نے اسے نارمل سے لباس میں دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اب لگ رہی ہو تم پیاری سی مناہل، وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ یہ سب کچھ بھی زاویار انصاری کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ سب لوگوں سے ہٹ کر کھڑی اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جب وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور پھر اسے غصے سے گھور کر دوبارہ سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں کانوں سے سنتی ہوں اور امید ہے کہ آپ کا بھی سسٹم یہی ہوگا۔ میں دوبارہ تمہیں میل کزن کے ساتھ فری ہوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ارے ایسے کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ میں صرف فرحاد کی ہی بیسٹ فرینڈ ہوں اور وہ میرا بہت ہی اچھا دوست ہے۔ وہ میرا ہمراز بھی ہے، میں جانتا ہوں، مگر تمہارا اس کے ساتھ فری ہونا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ اب کیا میں اپنی پوری زندگی آپ کی مرضی کے مطابق ہی گزاروں گی؟ وہ کمر پر بازو رکھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بالکل، تم میری عورت ہو، میری بیوی ہو، اور اپنی بیوی کو یوں ہر کسی کے ساتھ فری ہوتا ہوا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اپنے گالوں پر اس کے لمس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس کے الفاظ کی بازگشت ابھی تک اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اسے اپنی جگہ پر بت بنا دیکھ کر فرحاد اس کے پاس آ گیا اور شناختی انداز میں بولا، ایسا کیا کہہ دیا زاویار بھائی نے جو تم اس طرح سے اسٹیچو بن گئی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ کیسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، حویلی والے مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ سچ تھا۔ اس کا بازو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ تم سب مہمان تمہاری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اسے لے کر قدرے پرسکون جگہ پر آ گیا تھا۔ زاویار بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ ہاں تو یہ سچ بات ہے، تم ان کی بیوی ہی ہو۔ کیا تم اس بارے میں معلوم نہیں تھا؟ اس نے اسے دور سے مکہ فرحاد کے کندھے پر مارا تو وہ درد سے کرا اٹھا۔ شرم کر جاؤ، اپنے سے بڑوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تم نے مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ تم سب لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کیا میں وہی تھی کہ تم لوگوں نے میرا اس سے نکاح، اور یہ نکاح ہوا کب تھا؟ کہیں تم نے سوتے ہوئے تو میری شادی اس کے ساتھ نہیں کروا دی؟ بس کر جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ تمہارا 4 سال کی عمر میں ہی اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، اور یہ بات تو سب حویلی والوں کو معلوم ہے۔ مجھے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں تمہیں بھی پتا ہوگا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں ابھی دادی جان سے اس بارے میں پوچھتی ہوں۔ ان کو پریشان مت کرنا۔ وہ اس کو روکتا رہ گیا تھا مگر وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی۔ اس نے سب کے سامنے آنسو بہا لیے تھے مگر سب نے اسے یہی کہا تھا کہ نکاح ہو چکا ہے اور اب کچھ ہی مہینوں میں ان دونوں کی بھی رخصتی ہو جائے گی۔ جب سے اسے نکاح کے بارے میں پتہ چلا تھا تب سے ہی وہ اسے اپنا چہرہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ اب تو وہ پہلے کی طرح اس کا سامنا بھی نہیں کرتی تھی بلکہ ہر وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اس نے زاویار کے ساتھ کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس بار بھی اپنی سپلیاں کلیئر نہیں کر پاؤ گی، اس کی کزن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جب تک میرے سر پر زاویار نام کی تلوار لٹک رہی ہے تب تک میں کچھ بھی کلیئر نہیں کر پاؤں گی۔ ارے مسئلہ کیا ہے؟ تم اتنا ہینڈسم نوجوان ہے، ہمارے خاندان کا سب سے پیارا لڑکا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اپنی قسمت پر، پراؤڈ کرنا چاہیے کہ اس بات پر خوش ہوں میں۔ مجھے صرف ایک ریزن بتا دو
کیا تم نے کبھی اس جلاد کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ چلو ہنسنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو کبھی اس کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ہر وقت اس کے چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں۔ کیا میری قسمت اتنی خراب ہے کہ اس جیسا ہٹلر میرا شوہر بنے گا؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا چکی تھی۔ تو پھر تم نے کیا طریقہ ڈھونڈا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے تنگ آ کر خود ہی یہ رشتہ توڑ دے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ خود ہی مجھے طلاق دے دیں۔ توبہ کیا کرو، تم جانتی ہو کہ کتنا سخت لفظ ہے، اس سے تو عرش بھی ہل جاتا ہے، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ لفظ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم سب لوگوں کو اچھے اور برے کے بارے میں پتہ ہے، لیکن اس بارے میں کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کروانا بھی غلط ہے۔ تم لوگوں نے تو اس وقت میرا نکاح کروایا جب میں ٹھیک طرح سے بولنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے برداشت دیں، میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، اور اس انسان سے بھی پیچھا چھڑوا کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ محترم زاویار انصاری صاحب ایک بار پھر سے امریکہ چلے گئے تھے۔ اس بار وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے گیا تھا، اور یہ اس کا 3 مہینوں کا ٹور تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے جو پلاننگ کرنی تھی بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنی تھی۔ وہ اس وقت فرحات کے ساتھ باہر بیٹھے لسٹ بنا رہی تھی۔ تو مجھے بتاتے جاؤ کہ زاویار کو کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں؟ ایک بار 100 باتوں پر بھاری ہے۔ وہ اپنی بازو اپنی گردن کے پیچھے باندھتے ہوئے کرسی پر ریلیکس ہوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ کون سی بات؟ مجھے بتاؤ۔ زاویار صاحب کو تم جیسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، تو پھر اس نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ یہی تو کوسچن مارک ہے کہ اس نے تم سے نکاح کیوں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تم سے بدلے پورے کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ جب سے وہ بیچارہ یہاں پر آیا ہے تب سے تم نے اس کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو محترمہ، اب تم بھی اپنی خیر منانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں یہاں پر ڈرانے کے لیے نہیں بلایا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ زاویار کو کن چیزوں سے شدید نفرت ہے، اور پھر میں وہی کام کروں گی تاکہ اسے مجھ سے بھی نفرت ہو جائے، اور پھر وہ مجھے چھوڑ دے۔ کیسا لگا تمہیں میرا آئیڈیا؟ وہ چٹکی بجاتی ہوئے پرجوش انداز میں بولی۔ بالکل ہی فضول ہے، لیکن چلو اس پر عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ اسے سب سے زیادہ نفرت بے ترتیبی سے ہے۔ اپنے کمرے میں وہ بے ترتیبی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور تمہیں یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ اس نے ہر شے کو ایک سیکوینس کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ اگر ذرا سا بھی سیکوینس خراب ہو جائے تو وہ پوری دنیا سر پر اٹھا لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کارروائی اس کے کمرے سے شروع کریں گے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے شیطانی انداز میں بولی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی ساری چیزوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد، ان کو اپنی جگہ سے ہلانے کے بعد، جب وہ فارغ ہوئی تو پیچھے ہی کھڑا تھا۔ ارے وہ رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنی کتابوں کی ریک کی طرف اشارہ کیا۔ شاید جو تم نے دیکھا نہیں تھا وہ بھی ترتیب میں پڑی ہوئی ہیں، ان کی ترتیب بھی خراب کر دو۔ آپ تو امریکہ گئے ہوئے تھے، آپ نے تو 1 ہفتے بعد واپس آنا تھا، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اپنی بیگم صاحبہ کو سرپرائز دوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری بیگم صاحبہ کیا کر رہی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ کی طرح مجھے بالکل بھی مایوس نہیں کیا، بلکہ میری امیدوں پر پورا اتری ہیں۔ دانت پیستے ہوئے کہتا ہوا وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنی آنکھیں دائیں بائیں گھمانے لگی۔ آپ کو دادی جان کی آواز آئی؟ مجھے آئی ہے، وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے لگی۔ زاویار نے اس کا بازو پکڑا اور اسے زور سے بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ آنکھیں پھیلا کر حیرت سے زاویار کو دیکھنے لگی تھی، جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ ابھی اور اسی وقت تم ان ساری چیزوں کو ترتیب دو گی؟ 1 بار نہیں بلکہ 50 بار۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم 1 بار چیزوں کو ترتیب دے کر فارغ ہو جاؤ گی تو میں انہیں بے ترتیب انداز میں رکھوں گا، پھر سے تم انہیں ترتیب دینا ہوگا، اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک تمہاری 50 باریاں مکمل نہیں ہو جاتی ہیں۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے عجیب انداز میں بولی تھی۔ کیا میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ یہ ذاتی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں آپ کی ساری چیزوں کو ترتیب، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں، میں آپ کے پورے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں، ایک ایک کونے کو چمکا دوں گی، لیکن یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تمہارا وقت ابھی شروع ہو جاتا ہے، تمہارے پاس صرف 5 گھنٹوں کا وقت ہے۔ اگر ان 5 گھنٹوں میں تم نے یہ کام مکمل نہیں کیا تو پھر دوبارہ سے تمہیں اسی کام پر ہی لگا دوں گا۔ اس کی حالت ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دنیا کے 1000 ظالم انسان مرے ہوں گے
تو یہ شخص پیدا ہوا ہوگا۔ میری قسمت ٹوٹی ہوئی تھی، میری ستارے گردش میں تھے، جو میرے ابا نے مرنے سے پہلے میرے نام اس پنوتی کو لگا دیا۔ مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے، باتیں کرنے کی بجائے کام پر دھیان دو، ورنہ اگلی بار تمہاری اس لمبی زبان کی وجہ سے بھی تمہیں سزا ملنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ ہاں، آپ مجھے سزا دینے کے علاوہ کر ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس بری حویلی میں صرف میں ہی ہوں جس پر آپ کا بس چلتا ہے۔ 4 گھنٹوں میں ہی اس نے اپنا کام مکمل کر دیا تھا، مگر اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ دیکھا، میں نے تمہیں پہلے بھی یہ بات کہہ کی تھی کہ جب انسان کوئی کام دل سے کرتا ہے تو وہ ہر حال میں اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ دھیمے سے انداز میں مسکراتا ہوا اپنے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ تم لڑکی بہت دلچسپ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کی پرفیوم کی خوشبو اسے ابھی بھی اپنے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی، اور یہی چیز اس کے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ وہ اور فرحاد دونوں کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ دونوں نے ایک ہی کلر کا ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کام پر جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ وہ ان پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے بولا، لیکن اندر ہی اندر اسے جیلسی ہو رہی تھی۔ جب بھی وہ فرحاد کے ساتھ فری ہوتی تھی تو زاویار انصاری کو بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ اپنی چیزوں کے معاملے میں وہ بہت زیادہ پوزیسو تھا۔ وہ اپنی چیز کسی کے بحوالے نہیں کرتا تھا، اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھی کسی کے ساتھ فری ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ دیکھیں، چونکہ اس کی محترمہ کے ساتھ ابھی تک ٹھیک طرح سے بانڈنگ نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی تھا۔ وہ اپنی بریڈ پر جیم لگا رہی تھی۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ دادی جان، زاویار کو بتایا کہ وہ دونوں کراٹے کلاسز لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا نوالہ گلے میں اٹک گیا تھا۔ فرحاد نے آگے بڑھ کر جلدی سے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے حیرت سے دادی جان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہی کہا ہے جو آپ نے سنا ہے۔ اب کی بار جواب اس شیطان لڑکی کی طرف سے آیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، ہم نے تایا جان سے پرمیشن لے لی ہے، اور اب آپ ہمیں روک نہیں سکتے ہیں۔ میں خود وائٹ بیلٹ ہوں، کراٹے چیمپئن ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو حویلی سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تم لوگوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے سکھا دوں گا کہ سیلف ڈیفنس کسے کرنے ہیں۔ بس ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد ناشتہ کر کے میرے پاس میری جم میں آ جانا۔ ان دونوں نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کراٹے بھی وہ اس لیے سیکھ رہے تھے کہ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی بقول ان کے اگر زاویار صاحب ہاتھا پائی پر اتر آتے تو ان کے پاس اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سکل موجود ہونی چاہیے۔ یہ تو ہمارا موئی موئی ہو گیا ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا؟ میں نے کب کہا تھا؟ دادی جان نے بتایا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے تھے۔ لو جی، تم لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، اب حویلی سے باہر جانے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور مفت میں گھر میں ہی کراٹے سیکھ لو گے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری زندگی اسی انسان کے ہاتھوں ختم ہونا لکھی ہے۔ خود مرنا ہے مرو، مجھے ساتھ کیوں مروا رہی ہو؟ فرحاد نے اسے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی تھی۔ واو، تم میں تو بہت زیادہ اسٹیمنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زاویار بھائی تم سے اپنے سارے بدلے بہت ہی اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں۔ میں تمہارا اور تمہارے زاویار بھائی کا منہ توڑ ڈالوں گی۔ اگر آپ کو منہ توڑنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو رنگ میں آنا پڑے گا۔ ہم باکسنگ سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ کراٹنگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، مگر تم لوگوں کے حالات دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کو باکسنگ بھی سکھانی چاہیے۔ ان دونوں کی شکلیں دیکھنے والی تھی۔ سب سے پہلے فرحاد میدان میں آیا تھا، لیکن آتے ساتھ ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنی کمر پکڑے بوڑھی عورتوں کی طرح واویلا مچا رہا تھا۔ ہائے، مجھے مار ڈالا، ہائے ظالم انسان! اس کے لیے تو اپنی جگہ سے اٹھنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر محترمہ نے انگلیاں اپنی دانتوں میں دبا لی تھیں۔ زاویار دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا پرسکون انداز میں فرحاد کی ڈرامے بازیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو زیادہ درد نہیں ہو رہا ہے، وہ واویلا اس لیے مچا رہا ہے کیونکہ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ نہیں، میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں دوبارہ ان سے نہیں لڑ سکتا۔ بھائی جان، میں آپ کے سامنے ہار مانتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔
یہ کہہ کر اس نے اپنا سر ہلکا سا جھکایا اور پھر اپنی کمر پکڑ کر لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اوور ایکٹنگ کی صورتحال یہ تھی کہ تکلیف ان کی کمر میں ہو رہی تھی مگر محترم لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ وہ تو یہاں سے چلا گیا محترمہ، اب آپ میدان میں آ جائیں۔ یہ سن کر اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے، جبکہ اس کے کانوں کی لو بھی تپنے لگی تھی۔ وہ اپنے اور اس کے رشتے کا سوچ کر ہی اندر اندر لرزنے لگی تھی۔ کیا مجھے تمہارے کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ اس وقت آپ یہاں پر تشریف لائیں گے؟ یہ سن کر اس نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں آ رہی ہوں۔ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے بازوؤں کو کراس کی صورت میں یکجا کیا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی تھی مگر وہ ٹانگ محترم زاویار انصاری کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کمر کے بل زمین پر گر گئے تھے۔ اس کا سر وہاں پر بچھے ہوئے فومج گدے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس کے لب بھی ڈر کے مارے پھرپھرا رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو، آنکھیں کھول سکتی ہو۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں اور ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کراٹے سیکھنے سے پہلے تمہیں فٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے اور اپنا اسٹیمنا بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ارے مجھ سے زیادہ فٹ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جذبات میں آ کر اس نے فوراً ہی اپنی شرٹ اپنے بازو سے ہٹائی تھی اور بیچ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ دبے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ آپ کو کیلشیم کی کمی کے ساتھ ساتھ آئرن کی بھی کمی ہے محترمہ، اسی لیے آپ کو ہیوی والی ایکسرسائز کی بجائے ہلکی والی ایکسرسائز پر لگا رہا ہوں۔ چلیں آئیں۔ وہ تو اپنے ساتھ لے کر جم کی مخصوص حصے میں آ گیا تھا جو اس نے اپنے گھر میں ہی بنایا ہوا تھا۔ وہ اب وارم اپ ہو رہی تھی۔ وارم اپ کے دوران ہی اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ زمین پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس خارج کرتے بولی، دیکھیں آپس میں بات کر کے یہی معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں، زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معاملہ تو اب اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کراٹے چیمپئن نہیں بن جاتی ہیں۔ آپ کا جوش و خروش دیکھ کر میں اپنے آفس کے پہلے 2 گھنٹے ضائع کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اپنے شوہر کو تگنی کا ناچ نچائے گی مگر سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ تو روز صبح 6 بجے کے وقت اس کو اٹھاتا تھا، اسے جم لے کر جاتا تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ ایکسرسائز کرتی تھی اور پھر 1 گھنٹے اس کے پاس کراٹے سیکھتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھا پنچ مارتی تھی اور اس کی تعریف زاویار نے بھی کی تھی، لیکن اس کی یہ خوبی اس وقت تک خوبی بنی رہی جب تک اس نے اپنا یہ پنچ فرحات پر ٹرائی نہیں کیا۔ ایک دن اس کی کسی بات پر فرحات سے لڑائی ہو گئی تھی۔ اگلے لمحے اس نے زور سے مکہ فرحات کی ناک پہ مارا۔ چند لمحوں تک تو وہ شوق کی کیفیت میں رہا۔ جب اس کی ناک سے خون نکلا تو وہ چلانے لگا۔ چیخوں کی آواز سن کر وہاں پر سارے حویلی والے جمع ہو گئے تھے اور پھر اس دن محترمہ کو اچھی خاصی ڈانٹ سننے کو ملی تھی۔ اس نے سارا الزام اٹھا کر زاویار انصاری پر ڈال دیا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے اس سے اپنا بدلہ نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں تو کر رہی تھی مگر اسے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن پہلے ہی اس نے زاویار کی گاڑی کو سٹیکر سے بھر دیا تھا۔ وہاں پر سارے باربی ڈولز والے سٹیکرز لگے ہوئے تھے۔ اس دن وہ لیٹ بھی ہو رہا تھا اس لیے اس نے ان سٹیکرز کو نظر انداز کر دیا تھا اور سوچا تھا کہ واپس آ کر اسے صاف کروائے گا، لیکن راستے میں اس کا کولیگ اسے مل گیا۔ مجبوراً اسے اپنے کولیگ کو گاڑی میں بیٹھانا پڑا تھا جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا۔ تب تک وہ اس کا مذاق ہی اڑاتا رہا تھا۔ اس نے واپس آ کر اس لڑکی پر غصہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ صاف ہی مکر گئی تھی۔ ہر بار وہ یہی کہتی تھی، جب آپ کے پاس ثبوت ہو تب آپ مجھ پر الزام لگا کریں، ثبوت کے بغیر مجھ پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنی مہارت سے جھوٹ بولتی تھی کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس بار محترمہ کی صرف ایک ہی سپلی آئی تھی مگر جس سبجیکٹ میں سپلی آئی تھی وہ سبجیکٹ اس کی اپنی قومی زبان یعنی اردو کا تھا۔ اس کے کزنس بار بار اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ جب بھی کوئی کزن اس کے پاس آتا تو مرزا غالب کے شعر پڑھنے لگتا اور کوئی میر تقی میر کی تعریف میں زمین آسمان کے غلابے ملانے لگتا۔ سب لوگ ہی اس کا بہت مذاق بنا رہے تھے جبکہ اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پیپر چیکر نے اس کا پیپر ٹھیک طرح سے چیک نہیں کیا تھا۔ زاویار انصاری کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی پڑھائی کو لے کر سیریس ہو جائے کیونکہ اسے نان سیریس بیہیویئر بہت زیادہ زہر لگتا تھا۔ اس دن اس نے اس لڑکی کو اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ منائل برے برے منہ بنا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تیر رہے تھے مگر زاویار کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔
اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تم جیسی نالائق عورت کو کسی بھی صورت اپنی بیوی نہیں بناؤں گا۔ جب تک تم کسی مقام پر نہیں پہنچ جاتی اس وقت میں رخصتی بھی نہیں کروں گا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی اور نالائکی کی۔ تیسری بار تم پیپر دے رہی ہو اور تیسری بار بھی فیل ہو رہی ہو، وہ بھی اردو میں۔ اگلی بار تم پورا کورس ریپیٹ کرو گی۔ یہ باتیں اس کے دل کو اس طرح سے لگی تھیں جیسے کسی نے اس کے سینے میں تیر گھسا دیا ہو۔ آخر یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ خود کوئی بہت بڑا آئنسٹائن ہے جو اس کو کیا لگتا ہے کہ کامیاب ہو کر میں اس سے شادی کروں گی؟ ایک بار میں کامیاب ہو جاؤں میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ اب تو میری بھی ضد بن گئی ہے، ہر حال میں نے اپنی کلاس میں ٹاپ کرنا ہے۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن محترم کی موٹیویشن اگلے کچھ دنوں میں ایک بار پھر سے ختم ہو گئی تھی، کیونکہ فرحاد نیو گیم بڑی کمپیوٹر اسکرین میں انسٹال کر کے لایا تھا۔ اب وہ ہر وقت گیم کھیلنے میں مصروف رہتے تھے۔ اس کی لاپرواہیاں پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی تھیں۔ اس کے دادا جان بھی اس کو سمجھاتی تھیں، چچی جان بھی اس کو ہدایت کرتی تھیں کہ لڑکیوں کو اس قدر لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرو، اس طرح سے زندگی نہیں گزرتی ہے۔ اگر داویار اچھا ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتا، تمہاری شرارتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اور بھی زیادہ بگڑتی چلی جاؤ۔ مرد ایک حد تک اپنی عورت کی نادانیوں کو درگزر کرتا ہے، اس کے بھی صبر کا پیمانہ ہوتا ہے۔ جب وہ پیمانہ لبریز ہو جائے تو پھر وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے۔ دادی جان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ زاویار ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ اس پر سختی کرتا تھا، لیکن اب اس سختی میں بھی اس چھوٹی سی لڑکی کو پیار نظر آنے لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اب تو وہ جان بوجھ کر زاویار کو تنگ کرتی تھی، کیونکہ جب اس کا پھولا ہوا اور غصے والا منہ دیکھتی تھی تو اس کو انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی شرارتوں نے بھی اتنی شدت اختیار نہیں کی تھی، اسی وجہ سے زاویار نے بھی کبھی اسے کوئی بری سزا نہیں دی تھی۔ مگر اس دن تائی جان نے اسے کہا تھا کہ میں نے چولہے پر ہانڈی چڑھائی ہے، تھوڑی دیر کے بعد چولہا بند کر دینا۔ دراصل انہیں اپنی ایک دوست کی کال آ گئی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اسی کی طرف اسپتال جا رہے تھے۔ باقی حویلی والے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ آج سنڈے کا دن تھا، اس کے سارے کزن سو رہے تھے۔ کل شام وہ جلدی سو گئی تھی، اسی وجہ سے اس کی صبح جلدی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ تائی جان کی بات بالکل بھول چکی تھی۔ اس دن خوش قسمتی سے زاویار دن کے وقت ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ جب اس نے کچن میں آگ لگی دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال اس بے وقوف لڑکی کا آیا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بے وقوف لڑکی گیم میں اس حد تک مگن تھی کہ نہ جانے تو اسے آگ کا ہوش تھا اور نہ ہی اس کو جلنے کی بو آ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ آؤٹ ہو گئی تو اس نے غصے سے گیم کنٹرولر سائڈ پر رکھا اور اسی وقت ہی اس کی نظر زاویار پر پڑی تھی جو کہ کچن میں جا رہا تھا۔ وہاں پر آگ لگی ہوئی دیکھ کر وہ بھی بے چین ہو گئی۔ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ آگے بجھ جا چکا تھا اور اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ یہی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ کیا تم کس قدر لاپرواہ ہو کہ تمہیں کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے؟ اگر تم نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے تو کم سے کم باقیوں کی زندگی کی پرواہ کر لو۔ تم سے بڑھ کر خود پرست لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ اگر کوئی اس قدر سیلفش کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری اس دماغ میں عقل نام کی چیز ختم ہو گئی ہے، یا پھر شروع سے ہی اس میں بھوسا بھرا ہوا تھا؟ سب سے بڑی غلطی تو مجھ سے ہو گئی جو میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اور تم پر اعتبار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم کبھی بھی نہیں سدھر سکتی اور تم جیسی نان سیریس لڑکی کے ساتھ میرا گزارا بھی نہیں ہے۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اسے بہت زیادہ ذلیل کر چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی اور اسے ناراضگی کا اظہار کرنے لگی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ پہلے کی طرح وہ اس کو منانے کے لیے آئے گا اور اس کے لیے چاکلیٹس بھی لائے گا، کیونکہ جب اسے رزلٹ پر زاویار نے ڈانٹا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ اگلے دن اس کے لیے چاکلیٹس اور ٹیڈی بیئر لے کر آ گیا تھا اور اسے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی تھی۔ دادی جان نے بھی چونکہ ان کی رخصتی کی بات کی ہوئی تھی، اس وجہ سے اب وہ منائل کی ذات میں پہلے سے زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، زاویار نے اس سے معافی نہیں مانگی بلکہ وہ تو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ اس نے جاویدیہ سے پوچھا تو کندھے چکاتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے ساتھ تو بالکل نارمل رویہ رکھتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کل تو انہوں نے شعر و شاعری کی محفل بھی سجائی ہوئی تھی، ہم سب کزن ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں بلانے کے لیے گئی تھی مگر تم نے انکار کر دیا تھا کہ زاویار بھائی کے ہوتے ہوئے تم نہیں آؤ گی، اور اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی تھی۔ اس دن اسے جو غلطی ہوئی تھی اس بارے میں
زاویار نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ سارا الزام اپنے سر پر لے لیا تھا، اور یہی چیز تھی جو رہ کر اس کو ڈس رہی تھی کہ جو انسان ہمیشہ ہی اس کے عیبوں پر پردہ پوشی ڈالتا تھا، کہیں اس نے اس انسان کو کھو تو نہیں دیا۔ یہ سوچ سوچ کر اب اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس نے فرحاد سے بھی اس بارے میں بات کی تھی۔ تم ٹینشن نہ لو یار، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ تم سے دور نہیں رہ سکتے ہیں۔ وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ تم تھوڑی سی میچورٹی لے آؤ اپنے اندر، اور یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو۔ کیا میں ایسا کروں گی تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے؟ اس نے روتے ہوئے سوال کیا تھا۔ فرحاد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کس طرح سے تسلی دے۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی ویسی لڑکی بن جاؤں گی جیسی لڑکی ان کو پسند ہے۔ اس نے گھر کے کاموں میں اپنی امی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی ساری بے وقوفیاں اور شرارتیں بھی چھوڑ دی تھیں۔ پڑھائی میں بھی وہ دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس نے پیپرز دوبارہ سے دیا اور اس بار پاس ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے گولز بھی سیٹ کر لیے تھے کہ اگر اس نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے اور کون سی ڈگری کرنی ہے۔ اس بارے میں اس نے تایا جان سے کافی ڈسکشن کی تھی اور انہیں خوشی ہو رہی تھی کہ اپنی لائف کو لے کر سیریس ہو گئی ہے۔ مگر زاویار نے اس کی کسی بھی بات میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی اور نہ ہی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان سے مکمل طور پر لا تعلق ہو۔ ساری چیزیں روٹین پر آ گئی تھیں۔ فرحاد اپنے ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ باقی سب کزنس بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، مگر زاویار کا رویہ بی بی ویسا کا ویسا تھا۔ اس نے اپنی انا کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن وہ روتی اس کے کمرے میں گئی اور کچھ بھی کہے بغیر اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب تو میں نے خود کو پورا چینج کر دیا، اب تو مجھے معاف کر دیں۔ اس کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی تم سے ناراض ہو سکتا ہوں۔ اس نے فوراً سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور میں تمہیں تھوڑا سا وقت دے رہا تھا تاکہ تم اپنے آپ کو اور باقی چیزوں کو سمجھ سکو۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں دوبارہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ پلیز مجھے چھوڑیے گا نہیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہیں چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے محبت سے اس پیاری لڑکی کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ تمنائل کو یوں لگا جیسے اسے دنیا جہان کی ساری دولت مل گئی ہو۔ ہاں وہ انسان اس کے لیے اہم تھا، ہاں وہ انسان اس کی محبت تھا۔ دوسری طرف جنید صاحب بھی زاویار کی بہن سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آخر کو انہوں نے زاویار کے ساتھ وفاداری ظاہر کی تھی، وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔